السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی مزے میں ہوں۔ سب سے پہلے یار میں اللہ پاک کا انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں اپنے انداز بنا۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو کرے گا ویسا جو میری چاہت ہے تو میں بھی کروں گا ویسا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو کرے گا برخلاف اس کے جو میری چاہت ہے تو میں پھر تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ سمپل سا میسج اللہ پاک نے دیا ہم تمام انسانوں کو۔ انسان ذرا مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ساری آلموسٹ قیامت تک آنے والے لوگ۔ دیکھیں، ہم جتنا مرضی اچھل کود کر لیں، بڑے سے بڑے عہدوں کو پانی خواہش کر لیں، ہم چلے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ پاک کچھ لوگوں کو نواز بھی دیتے ہیں اور چیزیں مل بھی آتی ہیں، لیکن اس سارے حصول میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم لوگ بھول جائیں اور دنیا کے مقاصد کو ہی اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں تو بس پھر ناکامی مقدر بنتی ہے، ذلت بھی مقدر بنتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی بلاگ آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں ڈپریشن اور انزائٹی پہ کھول کے تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے وجوہات پر، اور یہ کیوں آج کل جنزی میں ذرا پائی جاتی ہے، اور تھوڑا سا شارٹ سے کمپیریزن کروں گا جنزی میں اور میلینیلز میں۔ میں کسی بھی قسم کی سپیریورٹی پہ یا انفیریورٹی پہ بلیو نہیں کرتا۔ میری ضبط سارے لوگ برابر ہیں، چاہے سیم ایکویلٹی کو میں بلیو کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بندہ کسی مذہب کا، کسی مذہب کا، کسی یا کسی کاسٹ کا پر۔ دیکھیں، آپ نے زندگی بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو سنا ہوگا کہ یار اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہے اور اس کے حال پہ بڑا راضی ہے۔ پہلی بات بتا دوں، اگر آپ ایک بلینئر بھی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، آپ ایمان پہ پراپر بلیو نہیں رکھتے، تو اس بات کے کو ذہن کے کسی آخری کون سے بھی نکال دیں کہ آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں۔ میں ایک بات کروں دنیاوی لحاظ سے، دیکھیے، اگر آپ بل گیٹس کی بات کریں، جیف بیزوس کی بات کریں، یا دنیا بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے مجھے ملٹی ملینئرس، یا مکیش امبانی انڈیا کا بہت بڑا بلینئر ہے، دیکھیں وہ مسلمان ہی ہیں، دنیاوی لحاظ سے تو وہ کامیاب ہیں، میں اسی کو میں بھی مانتا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی رہنے والی لائف جو آخری لائف ہے، لائف آفٹر ٹمارو سکھاتا ہے، آفٹر لائف ہی چکایت ہے۔ ججمنٹ ڈے والے دن جب ہم سارے بلا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے دنیا کے کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، خلفاء راشدین وغیرہ۔ دیکھیں ان لوگوں نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اس طرح زبردستی کے ساتھ تجارت کی اور اتنا زیادہ اثاثے تھے ان کے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے کامیابی دنیاوی لحاظ سے آخری لحاظ سے نا۔ میں ساتھ ساتھ کو اوور دکھاتے آ رہا ہوں، سردی کی ایکسٹریم شدت سے گزرنے والا، میں ابھی کافی پی کر میں آیا ہوں، تو تھوڑا سی باڈی میں ہیٹ فیل ہوا ہے، 3-4 ہوگا میرے خیال سے اس وقت، یا مے بی 5 تک ہو درجہ حرارت، لیکن میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے یار، موسم آنا چاہیے، اس طرح کا مزہ بھی آتا ہے، تو مزہ آتا ہے ورک آؤٹ کے بعد۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے معاملات کو اس طرح لے کر چلیں کہ ہمارا ایمان بھی قائم رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک رہیں کسی بھی بہانے، کوئی ایکسٹریمزم جانے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ یہ اپنے قاری صاحب کا یاد ہے، جب ہم لوگ حفظ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یار آپ نے حفظ کر لیا، بس اس کو یاد رکھنا ہے، کوشش کرنا ایک بعمل اور صالح حافظ قرآن بنا، تاکہ اللہ پاک آپ کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ تو اللہ کا شکر، اللہ پاک نے آج بھی قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے سارے شوق پورے کیے ہیں، اللہ کا شکر، چاہے میوزک لائف تھی میری، ٹین ایج لائف تھی، ٹریولنگ کا آج کا شوق ہے مجھے، جم کا بھی مجھے شوق ہے۔ میں ایسے زندگی میں کبھی اپنی 5 kg کا ویٹ بھی نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن جم میں اللہ شکر آ کے میں 30 تک لایا تھا۔ ہر چیز کو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ اس چیز میں تسلسل پیدا کریں، کوئی بھی کام کریں لیکن ڈیلی بیس بھی کریں اسے نا، تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی لائف میں۔ جب تک کنسسٹنسی نہ ہو تب تک جتنے مرضی آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، پیشنیٹ ہیں، آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو کریں چاہے تھوڑی مقدار میں کریں، لیکن اس سے ڈیلی بیس پہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کو بھی عموماً وہ عمل پسند ہے جو آپ ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں، جو عمل دائمی ہو چاہے تھوڑا ہو۔ کبھی کبھار انسان آگاہ کر لیتا ہے، وہ چل بھی جاتا اتنا۔ تو میں نے سٹارٹ میں بات کہی تھی کہ اللہ پاک انسان سے فرماتے ہیں ابن آدم ایک تیری چاہت ہے۔ اللہ پاک جانتے ہیں انسان کو بہت ساری توقعات اور بہت ساری ایکسپیکٹیشن لگتا ذات سے۔ اللہ پاک بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اے میرے بندے کہ خوشی میں تو میں تجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن غمی میں تو یہ بڑا یاد آتا ہے۔ خوشی میں اگر تو کوئی کام کر لیتا تو خود کو بہت بڑا تو ترنگ خان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، دوستوں میں بیٹھ کے محفل میں سے باتیں کرنا کہ میں نے وہ کر لیا، پتہ نہیں میرے دماغ نے کام کیا۔ لیکن جب غمی کا موقع تھا اللہ پاک سے شکوے شکایتیں کرنا اور یہ باتیں کرنا کہ میں اللہ پاک سے پوچھوں گا جا کر کہ میں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ بھائی اگر جس نے اللہ پاک نے ہم سے سوال کر لی نا، تو جس کا سوال خطرہ میں کھل کے بلیو کریں، وہ کہتے ہیں فیقولوا ہا امقرؤ کتابیہ، کہ وہ ہا امقرؤ کو ورڈ جو اللہ پاک نے قرآن میں استعمال کیا نا، 29 بارے میں آیا تھا یہ۔ تو
کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے بھاگتا رہے گا اور ایسی آواز نکالے گا، اور ادروائز بائیں ہاتھ میں نام مال چلا گیا تو بس پہلے ہلاکت پکی ہے۔ اور اللہ پاک معاف فرمائے، بہت خطرناک دن ہے، اور اللہ پاک قیامت کی تباہ کاری سے، زندگی کے خوف سے، اس دن کی دہشت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب جب میں آپ سے شارٹ سی بات کروں گا ڈپریشن کے اوپر، انزائٹی کے اوپر، پاکستان میں چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں، اور پاکستان میں نا جینزیز کی میں بات کروں گا، راتوں رات امیر بننے کی خواہش، سوشل میڈیا پہ مکیش امبانی، بل گیٹس کا لائف سٹائل دیکھنا، سیلیبریٹیز کا فیک لائف سٹائل دیکھنا، اور خود 18-20 سال کے ہو کے اپنا کمپیریزن ایک 60-65 سال کے بندے سے کرنا، اور ایک ہیلوسینیشن ورلڈ میں چلے آنا۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، آپ چیزوں کو اسکرول کر رہے ہیں، ہر منٹ بعد ایک نئی ریل دیکھ رہے ہیں، آپ موڈ سوئنگ بھی آپ کے چینج ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں بھی آپ کی اتنی تیزی سے چینج آ رہی ہے۔ زندگی ایک تسلسل کا نام ہے، اور زندگی میں آہستہ آہستہ ہی چیزیں رونما ہوتی ہیں، کیونکہ تبدیلی بھی نیچر کا حصہ ہے، اور وقت کے ساتھ رونما ہوتی ہے۔ کبھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑا ٹین ایج، پھر اڈلٹہڈ میں، پھر بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر ظاہر ہر چیز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں اکثر دیکھتا ہوں نا، آج کل پاکستان میں بہت بڑا کریز ہے، چاہے رو کے، مر کے، کھپ کے، پہاڑوں میں جا کے، دریاؤں میں چھلانگ لگا کے، آسمان سے کچھ جہاز میں لے آ کے انہیں پھینک دے، UK میں، کینیڈا میں، یورپ میں، تو بڑی ان پہ یہ چیز ایک ان کا زندگی کا حصول منزل بنی ہوئی ہے کہ بس کینیڈا کسی طرح پہنچ جائیں، آسٹریلیا پہنچ جائیں، نیوزی لینڈ پہنچ جائیں، چاہے وہاں جا کے گٹر صاف کرنے پڑ جائیں، وہاں جا کے لفافے کرنے پڑ جائیں، وہاں جا کے لوگوں کی منتیں کرنے پڑ جائیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے چیزیں والی نا، حیران کن چیز ہے والی۔ اور اب بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے، رافع ایک نوجوان تھا، دیکھیں ابھی سرگودا لڑکا تھا، وہ لاڈلا بھائی، 5 بہنوں کا، ویل سیٹلڈ فیملی، شوقین تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کینیڈا جانا ہے۔ ود ان 9 to 8 months کی جرنی میں اسے سوسائڈ کر لی وینکوور میں۔ وجہ کیا تھی؟ ڈپریشن، اینزائٹی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی ہر چیز ہر جگہ نہیں ملتی، آپ کو پیسہ ہی دولت اور زندگی کا حصول نہیں ہے۔ ایک اچھا لائف پارٹنر، ایک اچھی زندگی، دل کا سکون، یہ بھی اللہ پاک کے خزانوں سے بہت بڑی نعمت ہے، جسے بہت کم، یہ تو خالی جوانی میں چیز سمجھ آ چکی ہے۔ اللہ شکر میں 7-8 کنٹری تک جا چکا ہوں، تو ٹریولنگ تو چلتی رہے گی، ہماری جو بھی اس طرح کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنی پریورٹی کو، اپنی صحت کو میں ہمیشہ پریورٹی پہ رکھتا ہوں، اور سب سے بڑی کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ۔ آپ کی صحت سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذہن پرسکون ہے، آپ اچھی نیند سوتے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے آپ کا بھرم رکھا ہوا ہے، اور آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو میں نہیں پتہ اس سے بڑی امیری ہے کوئی۔ آپ کو شاید آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو بلینئر، ملٹی ملینئرس ہیں، لیکن ان کو ایسی عجیب و غریب ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں کہ وہ شاید کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کہ کہیں ہماری مارکیٹنگ لائف میں ہمارے شیئرز ہیں کچھ آرگنائزیشن میں، وہ ان میں ڈیفیسٹ نہ پیدا نہ ہو جائے، ویسے لوگ ہم پہ بلیو کرنا چھوڑ دیں کہ یار یہ اس بندے کو اچانک کسی وقت کچھ ہو جائے گا۔ جب ایک نوجوان راتوں رات یہ بات سوچتا ہے کہ میں امیر کس طرح بنوں گا، اس لیے کوشش بھی کیوں کرتا ہے، اس کی زندگی کا مرکز یہ بن جاتی ہے میں نے امیر ہونا ہے۔ اور میں اٹھتا ہوں گاڑی سے، 3-4 گن میں میرے ساتھ ہوں، میں کسی چاہے جا کے تھریٹ کر دوں، منسٹرز، MNAs، ملٹری جنرلز، ڈکٹیٹرز وغیرہ سے میرا ریلیشن ہو، ایگزیکٹو لاگ لوگوں سے، اور ایک عجیب و قسم کی آمری اس کے ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے کچھ نہیں دیے بغیر، تو بس پھر تباہی اور بربادی مقدر بنتی ہے۔ اچھا جی، میں ساتھ دکھا دوں میں آپ کو نا، یہ دیکھیں ٹین ایج ینگسٹر لڑکے ہیں۔ اچھا مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، یہ اسپیشلی کیونکہ ینگسٹرس بہت ہی کم ہی آتے ہیں جی میں آج کل حالات چل رہے ہیں۔ گجرانوالہ کی بات کروں تو 3.3 ملین پاپولیشن ہے اس سٹی کی، اور یہاں دیکھیں 30 لوگ بھی نظر نہیں آپ کو آ رہے بھی نا، لیکن یہی اب آپ کسی دربار پہ چلے جائیں گے یا کسی شادی میں، تو وہاں 300-400 لوگ برے پروٹوکول ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے آپ کو نا۔ یہ حیرانگی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر یار، کہ جس چیز کے لیے سب سے زیادہ آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، آپ کی اسٹیبلٹی کے لیے، فائنانشیل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، اس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی بات بھی آپ دیکھ لیں۔ آج کل نوجوانوں میں ڈپریشن کی وجہ سے ہی کارڈک پرابلمس، کارڈک اریسٹ کی وجہ سے سڈن ڈیتھ، اور سب کچھ ہونے کے باوجود فیئر آف فیوچر ان کے دماغوں میں سوار ہے۔ میرے تو حیران کن چیز ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے عجیب و غریب سے باہر، پاکستان سے باہر جانے کی خواہشیں۔ اور UK کے حوالے سے آج میں تھوڑی سی بات کروں گا لاسٹ بلاک کرنے سے پہلے۔ UK دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو میں آپ کو بالکل سرٹیفائڈ سورسز بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن اس وقت UK میں رہنے والے لوگوں میں ہے۔ میرے کچھ دوست بھی ہیں، کلاس والے وہاں پہ ہیں، اگر وہاں بہت سارا پیسہ وہ جا کے کماتے بھی ہیں تو وہاں کہا تھا کہ سیو یور پاؤنڈس، کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ سے کم پیسوں میں آ کے کوئی بندہ آپ کی جگہ ایکوائر کر لے گا۔ اور یہ آپ سچ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس کے اوپر نا کینیڈا کے اپنے بڑے برے حالات ہیں۔ اب یہ پاکستان میں سے تھوڑی سی سردی پڑی ہے 1.5 ماہ کے لیے، تو یقین میں نے برداشت سے باہر ہوئی ہے،
اتنا کچھ پہن کے بھی سب کچھ کر کے بھی سردی اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ کہ بس دل کرتا ہے مزہ بھی آ رہا ہے لیکن دل کرتا ہے جلدی ٹائم گزر جائے والا. تو میں سوچتا ہوں یار اس سردی کی ایک سب سے بڑی آپ بتاؤں نقصان بھی اس کا ہوتا ہے. مزہ تو ہے یہ آپ کو بڑی جلدی ڈپریشن میں انزائٹی میں ڈال دیتی ہے. جب آپ ایک خود ساختہ ڈپریشن خود پہ قائم کر لیتے ہیں نا, اس میں آپ کو لگتا ہے خواہشات کا انبار لیے ہوئے. تو دیکھیں 20-30 سال بعد تو پاکستان میں بندہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں اپنی لائف دیکھوں اسٹرگل کی تو آپ لائف میں سیٹل سیٹ کر دیا. باہر جا کے 30-40 سال بعد جب سے پہلے بڑھاپا آپ کے پاس آ جائے گا, کوئی کارڈک پیشنٹ نہ بھی ہوئے تو سر کے بال اٹھ جائیں گے یا ادھر شکل عجیب و غریب سی ہو جائے گی. جوانی کی وہ مزے وہ شوق جو آپ پورے نہیں کر سکتے وہ بڑھاپے میں پورے نہیں کرتے. شوق جوانی پورے ہوتے ہیں کہ شوق عبادت اور کھانا پینا جوانی میں ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ اللہ پاک کو جوان کی تو بس سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ جوانی میں آپ کی ساری اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو باقی پاکستان میں بھی ایسے موقع اللہ پاک نے لوگوں رکھے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ, بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ان چیزوں کو تو بڑا مزہ آپ کو آئے گا. بڑے سارے موقع آپ کو ملیں گے. بہت سارے لوگ یہاں سیٹل ڈاؤن ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں دنیا گھوم کے آتے ہیں لیکن ایسے رہتے پاکستان میں ہی ہو. میری اپنی فیملی باہر ہے, آلموسٹ میری آدھی فیملی پاکستان باہر ہے لیکن میں جاتا بھی لیکن میں دل کبھی نہیں کیا پاکستان باہر جا کے ایڈجسٹ ہوں. ضرورت نہیں ہے اتنی کیا دنیا کے بھاگنے تھا. اللہ شکر پرسکون لائف ہے, اللہ پاک اپنا کرم رکھے ایسے ہی. تو میرا میسج نوجوانوں کو آج کل ایک شارٹ سے کمپیریزن بتاؤں گا میں جینزی اور ملینئرز میں. جینزیز بہت ساری چیزوں میں ملینئرز سے آگے ہیں, چیزوں کو جلدی لرن کر لیتے ہیں, آئی ٹی میں بہت آگے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ سوشل میڈیا کی بات کروں تو یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ پہ بڑی زیادہ ان کا لوگوں کا انفلوئنس ہے اور ان کی پکنگ پر بڑی زیادہ ان کی ایگریسو بھی ہیں, کام کرنا بھی چاہتے ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں. لیکن ایک ساتھ ساتھ جو چیز جینزیز کو سیکھنے سے ہوتا ہے وہ ایٹیکیٹس ہیں, پیشنس ہے جو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو نا. اور ہر وقت اسٹیٹس شو آف اسٹیٹس اور ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال کر ایک عجیب و غریب سا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی آپ 22 سال کے ہو کر ایک ایسا بندہ جو پیدا یونیورسٹی میں ہوا رہا سے بہت آگے ہے اسٹیٹس میں, آپ اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. جو اس نے ہرڈلز دیکھی ہیں, زندگی کا پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے, اس نے اچیومنٹس کی ہیں, آپ تو اسے پہنچ نہیں ہے. ابھی آپ کا کمپیریزن آپ کے ایج والوں سے بنے گا. ملینئرز وہ لوگ ہیں جو 90s میں پیدا ہوئے یا اس کے بعد یا اس کے دوران اگر وہ زندہ ہے تو وہ لوگ فٹ بھی ہیں اور ایٹیکیٹس بھی ہیں لوگوں میں. ان کو پتہ ہے کہ کہیں جانا ہے تو موبائل یوز نہیں کرنا ہے, کسی بڑے سے بات کرتے ہوئے گھر میں مہمان آیا تو اس کی بات کرنی ہے, جنازہ پڑھنے جانا ہے وہ موبائل سائڈ پہ کر لینا ہے, آفس میں بیٹھا ہے تو یار بڑے ڈیسنٹ وے میں بات کرنی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ملینئرز میں آپ کو ڈپریشن کم نظر آئے گی. لیکن جینزیز جو ہے اس وقت ہر دوسرا بندہ آپ کو ڈپریشن نظر آئے گا, پیسے کی لس کے ساتھ نظر آئے گا, ایک سو کارڈ شو آف کرتا نظر آئے گا. اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. کمپیریزن بنتا نہیں لیکن ڈپریشن کی مین وجہ میں بتا دی آپ کو. ہر وقت سیلف کمپیریزن لے کے چلنا ہے اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے کولیگس میں, یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. ڈپریشن کی مین وجہ یہ ہے. جب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے کچھ ہے سوسائڈ کا حل کبھی نہیں ہوتا. آپ کو چاہیے آپ ان دوستوں میں بیٹھ کے اپنے ریلیٹیوز میں کولیگس میں بیٹھ کے چیز کو سارٹ آؤٹ کریں اور اپنی چیز کو ایکسپریس کریں. جب آپ بولتے ہیں تو آپ کا کتھاسس ہو جاتا ہے اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. دل کرے اس میں آپ کو سننے بولنا چاہتے رونا تھا رو لیں لیکن ایکسپریس ضرور کریں, اپنی فیلنگس کو لازمی سے شیئر کریں, اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. تو ایک شارٹ سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. چونکہ میرا مین پوائنٹ یہ تھا آج میں بات کروں سیٹسفیکشن کے اوپر, انزائٹی ڈپریشن کی وجوہات کے اوپر اور جینزیز اور ملینئرز کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں ٹائم ہو گیا. اور لاسٹ میں بات یہ ہے کہ اپنا ورک آؤٹ لازمی کریں جم کے حوالے سے, خاص طور سردیوں میں, تاکہ آپ مسل ایکٹیو رہیں, آپ کو سردی تھوڑی کم فیل ہوگی, آپ کو اچھا بھی لگے گا. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.